ایک اپنے اندر نا ایک کوالٹی پیدا کرو، کسی کے رونے سے کبھی متاثر نہ ہو. جس نے یہ کوالٹی پیدا کر لی نا، لوگ تو کہیں گے سخت دل، پتھر. سمجھ رہے ہو؟ ہمیشہ کسی پہ ترس کھاؤ دلائل کے تجزیے کے بعد، پھر فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. کبھی کسی کی چیخ و پکار سے، رونے دھونے سے اور جذباتی پن سے کبھی متاثر نہ ہو. ہماری قوم نعروں سے، جذباتی باتوں سے، جذباتی تقریروں سے، رونے دھونے سے بہت متاثر ہوتی ہے. یار زبردست، یہ ہے ایک نمبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے سامنے جب کوئی آ رہا ہو نا، ظلم سنا رہا ہو اور رو رہا ہو، میرا دل لگتا ہے اس کو ایک چماٹ مارو کھینچ کے. مارتا نہیں ہوں لیکن دل کیا کرتا ہے، جو بات ہے نا ٹو دا پوائنٹ، 2 اور 2 4 کی طرح بتا. فالتو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی خاتون کا ہے نا کہ میرے شوہر نے یہ کیا، رو رہی اور رونے کی، اب خاتون کو کیا دھمکی دے آدمی. محترمہ آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، اپنا بھی ٹائم بچائیں اور میرا بھی ٹائم بچائیں. کیا ظلم کر رہا ہے وہ مرد؟ اگر رونا دھونا ہاں وہ اچھل رہا ہے، آرام سے بیٹھ جائے، آرام سے. تیرے باپ کا، یعنی کہنا تو نہیں، یہ کہتا نہیں ہوں لیکن دل چاہ رہا تھا اس کو بولوں، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، ہمارا آفس ہے. آرام سے، آرام سے، تمیز. کہتا نہیں ہوں، یہ اسٹائل نہیں ہوتا میرا، اتنے بھی بدتمیز نہیں ہے. تو آرام سے، جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے جو پوچھی جائے وہ بتائیں، یا تو ہمیں بڑھانا بناتے ہیں. تو یہ جو اخلاق کی بھی بات ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اب آج کل لبرل اور سیکولر لوگ میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے نا ایک تحریک چلا رہے ہیں. محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت. اتنا زیادہ اس کو، کچھ مذہبی لوگوں نے بھی اس کو اتنا پروموٹ کیا ہے کہ اتنا زیادہ اس کو بڑھایا ہے. یہ جب ممکن ہے جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہو. جہاں بھی ایک طرف سے معاملہ اوپر نیچے ہوگا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوسری طرف سے بھی معاملہ آڑا ترچا ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جہاں ہمیں قرآن و سنت میں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے پانی پیا کرتے تھے. جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں. یہ سب باتیں بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہیں. لیکن وہاں ہمیں قرآن میں یہ بھی ملتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، جو بیوی جائز باتوں میں تمہاری اطاعت نہیں کرتی. تو پہلا تو اللہ نے حکم دیا بھائی برداشت کرو، سب چیزیں دنیا میں انسان کو نہیں مل جاتی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم ناپسند کرتے انہیں، عین ممکن ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں ناپسند ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اس میں بہت ساری خیریں رکھی ہوتی ہیں. اسی مضمون کو نبی نے بیان کیا إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ مِنْ أَعْوَجِهَا أَعْلَاهَا، کہ اللہ نے عورت کو ایک پسلی سے پیدا کیا ہے، پورا سیدھا اس کو نہیں کر سکتے. پورا سیدھا کرنے میں گئے تو طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اسی طرح برداشت کرنا ہے. اصل اصول یہ جہاں قرآن نے بیان کیا لیکن بیلنس کیا ہے. اللہ نے فرمایا پھر بھی اگر ناقابل برداشت تکلیف دے رہی ہے تمہیں وہ، تو پھر اللہ نے 3 اسٹیپ بیان کیے. فَعِظُوهُنَّ، پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا محبت سے سمجھاؤ، نصیحت کرو. دوسرا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا پھر بھی اگر باز نہیں آتی اور تمہارے لیے اس کے اس عیب کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہو رہا، اتنی سخت اذیت دے رہی ہے تمہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اس سے دوری اختیار کر لو، ناراض ہو جاؤ، روٹھ جاؤ. پھر بھی بعض خواتین پہ اثر ہی نہیں پڑتا آپ کے ناراض ہونے سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو. تو یہ بھی تو اسلام ہے. یہاں ہمارے سیکولر لوگ بولتے ہیں یہ کیا اسلام مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے. جب مرد سربراہ ہے تو دنیا میں کوئی ایسا سربراہ آپ نے دیکھا جو آرڈر تو دے، آرڈر منوانے کی پاور نہ ہو اس کے پاس، تو وہ سربراہ تھوڑی، وہ تو خانسامہ ہے. پھر نہیں ہے میرا خیال ہے بات سمجھ، وہ سربراہ ہے یا خانسامہ ہوا پھر وہ؟ جب وہ کوئی بات آپ کی نہیں مان رہی ہے، نان نفقہ شریعت نے آپ کے ذمہ ڈال دیا، تو اس کو بھی تو کچھ پابند کیا ہے نا کہ وہ بھی تو کچھ آپ کی مانے. وہ ایک نہیں مان رہی آپ کی. طلاق دینے میں آپ کو پتا ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی بہت کچھ ہوتا تھا، آج کل تو ایسا بیڑا غرق ہوتا ہے، مرد کا بھی عورت کا بھی. تو سیکولر لبرل لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں برداشت کرو. یہ ایسی باتیں ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی. کہتے ہیں اچھا آدمی ہوئی ہے، ایک عیسائی سے میرا مناظرہ ہوا پادری سے، میں نے کہا عورت یہ کر رہی ہو کیا کرے گا؟ کہنے برداشت کرے. میں نے کہا اللہ کے بندے وہ بات کر جو کامن سینس کی ہو. آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے وہ، آپ کیا برداشت کرو؟ تو بس وہ برداشت ایسا نہیں ہے بھائی.
جب سربراہ بنایا ہے تو سربراہ وہ سربراہ نہیں ہوتا جس کے پاس اپنے آرڈر کو نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو، نہیں ہے. لہذا جن کو اچھی عورتیں مل گئیں ان کے تو مزے ہیں، جن کو تھوڑی سی آڑی ترچھی ملی وہ تو بیڑا غرق. وہ کہتا ہے یار میں خان ساما زیادہ اچھا تھا، میں صاحب کے یہاں ملازمت کرتا تھا، وہاں بھی دہی انڈے یا آلو ٹماٹر لے کر آتا تھا، صاحب بھی میری نہیں سنتے تھے، ٹائم پہ تنخواہ دیتے تھے. یہاں تو تنخواہ بھی میں ہی دے رہا ہوں، اس کو خرچہ بھی میں ہی دے رہا ہوں، اور خان ساما بھی کون بنا ہوا ہے؟ میں بنا ہوا ہوں. تو یہ کہنے کی حد تک بہت زبردست باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ بولو نہیں کرتی ہیں یہ. اس لیے ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اپنے گھر میں سب سے اچھے اخلاق ہیں. نبی دعوت پہ گئے ہیں تو فرمایا کہ میری زوجہ کو بھی بلاؤ گے تو دعوت پہ جاؤں گا، ورنہ نہیں. یہ نبی کا اصل حکم یہی ہے. لیکن ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اس سے تو خاندانی نظام ٹوٹے گا، خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا، جو کہ ہو رہا ہے. تو اس لیے جہاں بچی کو رخصت کر کے گھر سے بھیجو نا، اسے یہ بھی سکھاؤ، جہاں اپنے بیٹے کو سکھاؤ کہ یہ بیوی کے حقوق ہیں، وہاں اپنی بیٹی کو بھی سکھا دو کہ بیٹا شوہر جب تمہیں کوئی بات کہے گا نا جو جائز مطالبہ ہو تم نے پورا کرنا ہے، نہیں کیا اس کو سختی کی اجازت ہے. پھر روتے ہوئے نہ آنا گھر میں. میرے سامنے جب کیس آتا ہے نا، عورتیں یہ بہت چیختی ہیں میرے میاں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، ہاتھ اٹھایا. اکثر ہمارے اسکالر ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں ایسے موقع پہ، اور جو ثالثی کا کردار کر رہے ہوتے ہیں ایک دم ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، یار وہ مرد کا بچہ نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے، انتہائی درجے کا کمینہ ہے. بھائی پہلے بیان تو سنو، کس بات پہ ہاتھ اٹھایا ہے، دوسری طرف کا بیان تو سنو. آپ بیان سنے بغیر آپ ایک دم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ ایک صاحب نے اسی طرح کا، بھائی ہاتھ تو بنتا ہی نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کا تو میں نے کہا واقعی نہیں بنتا، ہاتھ اٹھانا کوئی شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. ہم بھی یہ بات مانتے ہیں، اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے کمزوروں پہ ہاتھ اٹھانا. لیکن اسپیسیفک جب بھی کوئی کیس آئے، ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، ذرا سا کہیں آ گیا نا ہاتھ اٹھایا ہے، بس مرد ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے کہ بھائی کیوں اٹھایا، کیا ہوا، نہیں جی یہ بندہ ہی 2 نمبر ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے مرد پھر بیوی کے غلام بن کے زندگی گزارتا ہے. اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غلام بن جائے، پریکٹیکلی مرد غلام بن ہی نہیں سکتا. وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ پھر ادھر ادھر جا کے منہ مارتا ہے، وہ پھر اس سے دل لگانا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ خرچہ پانی لو دفعہ یہاں سے. ہمارے ایک ریلیٹیو کا کیس آیا سامنے، تو چونکہ وہ میرے سامنے ہی شادی ہوئی، سارے حالات میں جانتا ہوں، وہ اتنا زیادہ ان کی بیوی بد اخلاقی. بعض عورتیں بہت زیادہ خراب زبان کی ہوتی ہیں، جیسے بعض مرد بھی ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں مرد ہے تو عورت کیا کرے گی، سربراہ پہ کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا جاتا، خوب سمجھ لو. آپ کا باس غلط سلوک کر رہا ہے، آپ ہاتھ اٹھاؤ گے اس پہ؟ یہ نیچرل نہیں ہے. انگریز فطرت سے ہٹ گیا ہے. جس قوم نے ہومو سیکشولیٹی کی اجازت دے دی، آپ اس سے پوچھو گے کہ فطرت کیا ہے، وہ تو کہیں گے مرد اور عورت برابر ہیں. اگر مرد کو یہ رائٹ ہے کہ انتہائی شدید ضرورت میں عورت پہ ہاتھ اٹھائے تو کہتے ہیں پھر عورت کو بھی رائٹ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی ایکوالٹی کی بیس پہ کوئی کنٹری نہیں چلتا، تو کوئی گھر چل سکتا ہے؟ بولو ہے بھائی، کوئی گھر چل سکتا ہے مساوات کی بیس پہ؟ دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا جہاں سربراہ کو تو اجازت ہو کہ ماتحتوں کو پنشمنٹ کرے، ماتحتوں کو بھی اجازت ہو کہ سربراہ کے سر پہ جب چاہے ڈنڈا مار دے جا کے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اور سارے برابر ہوں، سب کے سیم حقوق ہوں، وہاں ایس ایچ او اور ڈی ایس پی میں فرق ہی نہ ہو. کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں جی ڈی ایس پی تو ڈانٹ سکتا ہے ایس ایچ او کو، ایس ایچ او کیوں نہیں ڈانٹ سکتا؟ اس کا بھی وہی سیم حق ہے. بھائی تھانے کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ بولو نا، برباد. جب بھی کوئی کہا کرے نا مرد اور عورت برابر ہیں انسانیت کی روح سے، تو آپ ان سے بولا کرو ایس ایچ او اور ڈی ایس پی برابر ہیں ایز اے انسان، ٹھیک ہے نا؟ وزیر اعظم اور عوام برابر ہیں ایز اے انسان، صدر مملکت اور پبلک برابر ہے ایز اے انسان، بریگیڈیئر اور میجر برابر ہے ایز اے انسان. لہذا بریگیڈیئر کو بھی اپنے ماتحت فوجیوں پہ کوئی سختی کی اجازت نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر ماتحت فوجیوں کو بھی اجازت ہے، وہ بھی جب چاہے بریگیڈیئر سے اٹھک بیٹھک لگوا لیں. وہ بولے بریگیڈیئر صاحب آپ نے آرڈر غلط دیا تھا، 10 ٹپس لگاؤ یہاں. دنیا میں ایسا پاگل کوئی نہیں ہوتا جیسے یہ سیکولر اور لبرل لوگ فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں اور گھروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ. تو اخلاق کی ایک لمٹ ہے بھائی، وہ تمیز سے زندگی گزارو نارمل. میں تو سب کو یہی کہتا ہوں بھائی، میں جتنا آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہا ہوں نا اتنے اچھے اخلاق والا کوشش کرتا ہوں اتنا ہی ہوں، لیکن ہماری بھی کیا ہے، ایک لمٹ ہے. اس کے بعد پھر ہم سے بھی آپ بدتمیزی ہی توقع رکھیے گا، ہم ربڑ کے لوہے کے بنے ہوئے انسان نہیں ہیں.
تو اللہ میاں نے اجازت دی ہے ایسے موقع پہ، اگر مرد اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی خلا کا مطالبہ کرو، یا تو اس کے ساتھ رہو یا اس سے علیحدگی کا مطالبہ کرو، نہیں رہنا ایسے آدمی کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے۔ خواتین کہتی ہیں کہاں جائیں گے ایسے آدمی کو چھوڑ کر، تو یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ اس بات کا قصور ہے کہ سوسائٹی میں تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے، جس کی وجہ سے رشتے مارکیٹ سے شارٹ، یہ اسلام کا قصور نہیں ہے۔ صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا، عورت نے کھلا لیا، ادھر 10 رشتے اس کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے تھے، اب عورت مجبور ہے، ظالم آدمی کو برداشت کر رہی ہے جیسے تیسے ہو، تو کیوں برداشت کر رہی ہے؟ اس کو پتہ ہے طلاق لی اس سے تو کہیں بھی نہیں رہیں گے، تو وہ چرسی بھی کو بھی برداشت کر رہی ہے، شرابی کو بھی برداشت کر رہی ہے، تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ قصور اس بات کا ہے کہ ہم نے آدھے احکام اسلام سے لے لیے اور آدھے احکام ہندوؤں سے لے لیے، تو وہ آپس میں ایڈجسٹ بولو نہیں ہو رہے، تو اسلام کو چینج نہیں کیا جائے گا، اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو چینج کیا جائے گا، زیادہ شادیوں کا رواج ڈالا جائے گا، تاکہ عورت اگر ایک مرد سے تنگ ہے تو وہ مجبور نہ ہو اسی کے ساتھ رہنے پر۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جیسے میاں ہاتھ اٹھا سکتا ہے تم بھی تھپڑ مار سکتے، نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ سو یہ کہا جائے گا بھائی اگر یہ ظالم ہے، حقوق ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہے، یا تو کمپرومائز کرو یا اس سے علیحدگی لو، علیحدگی کے لیے اس کو آمادہ کیا جائے گا، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے۔ تو علیحدگی کے بعد 20 رشتے تمہارے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے، جہاں چاہو کرو۔ صحابہ کے دور میں طلاق یافتہ عورت کی 10 دفعہ شادی ہو سکتی تھی، بیوہ عورت کی 20 دفعہ شادی ہو سکتی تھی، ان کے لیے رشتوں کا کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں عورت کو پتہ ہے، میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں نامرد آدمی ہے، پتہ ہے کبھی بھی زندگی میں اولاد نہیں ہوگی، 20 سال اس نامرد کے ساتھ گزارا کیے کہ اللہ اللہ کر کے تو شادی ہوئی تھی، اب اگر اس سے ڈیورس لی ہم نے تو جائیں گے کہاں ہم، طلاق کا دھبا لگے گا۔ اور پھر اس کا صلہ اس بیچاری عورت کو یہ ملا کہ 20 سال کے بعد اسی مرد نے شک کرنا شروع کر دیا کہ یہ اتنی عافیت کے ساتھ میرے ساتھ 20 سال گزار کیسے دیا، ایسے تو نہیں اس کے غلط تعلقات ہیں، یعنی اس کی وفا کا یہ صلہ دیا اس کو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو سوسائٹی کا وہ حل اصلاح کا بتاؤ جو اسلام نے دیا ہے، جو فطرت سے میچ کرتا ہے، کہیں بھی لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو۔